بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت نحم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ آج ہم امتیاز علی تاج کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی حالات زندگی یعنی ان کی ولادت اور وفات اور ان کی جو تعلیم ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ صفحہ نمبر 71 نکالیں۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام شمس العلماء مولوی ممتاز علی اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ تاج صاحب نے لاہور میں تعلیم پائی۔ علمی اور ادبی ذوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد اور والدہ کا اس ذوق کی پرورش میں بڑا ہاتھ تھا۔ زمانہ طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا جو ادبی اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامٹک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے انگریزی ڈرامے کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے فنی امور سے آگاہی حاصل کی۔ وہ ڈرامے ہی کے ہو کر رہ گئی۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے اور فنی اعتبار سے اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں۔ تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں۔ انہوں نے کئی ڈراموں، ناول اور افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ چچا چکن مزاح کے میدان میں ان کی بہترین تصنیف ہے۔ تاج صاحب کا انداز تحریر سلیس اور رواں ہے، ہر بات بے تکلفانہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی تصادم، حیرت، خود کلامی اور کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے۔ ان کے بعض ڈرامے اور کہانیاں انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں، مگر ان میں کمال یہ ہے کہ وہ اس خوبصورتی سے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ ترجمہ یا اخذ شدہ معلوم نہیں ہوتی۔ ان کا چھوٹا بڑا ہر کردار اپنی انفرادیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ تاج صاحب کا اسلوب نثر نگاری کا شاہکار ہے۔ وہ 19 اپریل 1970 کو اس جہاں پانی سے رخصت ہوئی اور لاہور میں دفن ہوئی۔ اب ہم ان کے ڈرامہ جو ہے آرام و سکون جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ ابھی صفحہ نمبر 72 کی طرف دیکھیں۔ ڈرامہ آرام و سکون میں شوہر کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہوتا ہے، لیکن بیوی جو ہوتی ہے وہ بار بار آتی ہے اور ان کے حال پوچھتی ہے اور ہر ایک چیز سے آواز نکالتی ہے اور ان کو آرام اور سکون سے جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑتی۔ تو ابھی آپ لوگ سبق کی طرف دیکھیں، آپ لوگ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام کے 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، مطلب ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی: 20ویں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر حق اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات اپنی انہیں بھی سمجھائی، میں نے کہا سن رہی ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی ہے؟ میاں: ہوں۔ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہوا ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پوری طور سے میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلب ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: پیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، مطلب نقصان ہو سکتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں
پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے، للو حضور۔ ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، ادب۔ بیوی، ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر۔ میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بیوی، بس بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پوری آرام اور سکون سے گزارے، سمجھ گئی نا؟ میاں ہوں، کراہتا ہے۔ بیوی، کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں ہوں۔ بیوی، سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤ۔ میاں، اچھی بات، کراہتا ہے۔ بیوی، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کے میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ ماری جو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈے کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو۔ بیوی، یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ للو، دور سے، سقا ہے بیوی جی۔ بیوی، سقا گھر میں بہرے بستے ہیں، کمبخت، اس زور سے کنڈی کٹکھٹاتا ہے۔ اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے۔ کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20ویں مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جو ہی نہیں رینگتی۔ میاں، ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی، بخشو کیسے، ذرا ترا دوں یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں ہوں، کراہتا ہے۔ بیوی، کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں ہوں۔ بیوی، للو سے کہو آ کر دبا دے۔ میاں، او ہو۔ بیوی، یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، اب بتائے آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤتے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہے، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر رہنے نہ دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ او للو، ارے للو۔ میاں، ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ ہو، کراہتا ہے۔ یعنی میاں بار بار جو ہے وہ درد کی وجہ سے اور بے آرامی کی وجہ سے وہ آہ کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ بار بار آ کے شور مچا رہی ہوتی ہے، تو اسے آرام و سکون کس طرح جو ہے وہ ملے گا؟ تو اس کے لیے دفتر جو تھا وہ زیادہ اچھا تھا، کیونکہ گھر میں ہر ایک آتا ہے اور شور جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ سبق آپ لوگ خود بھی دہرائے، اور جو امتیاز علی تاج ہے اس کی جو حالات زندگی ہے وہ مختصر آپ اپنی کاپی میں لکھ کے اور یاد بھی کر لے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔